بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قابل عزت و احترام چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، قابل احترام سید مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ، قابل احترام منسٹر صاحبان، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینئر تاج حیدر صاحب، وقار مہدی صاحب، پریزیڈنٹ کورنگی جاوید شیخ صاحب، آفس بیئرز، ورکرز، سول سوسائٹی سے خاص طور پر محمد علی شاہ فشر فوک مین کے یہاں پہ تشریف لائیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کی خصوصی دعوت پہ، اور میڈیا کے دوست، ہمارے چیئرمین پی این ڈی وسیم صاحب، دیگر افسران اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ جی بھٹو۔ محترم چیئرمین صاحب، آپ کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم پورے صوبے میں جو ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھا رہے ہیں، بچھایا ہوا ہے اور گامزن ہیں اس ترقی کے سفر پر، اسی کی آج یہ ایک اور کڑی جو حالیہ ہی دنوں میں آپ نے کچھ عرصہ پہلے بھی یہاں پہ افتتاح کیے کچھ پروجیکٹس کے، اور خاص طور پر یہ جو کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ ہے جو پی این ڈی اور ورلڈ بینک کے اشتراک سے، تو اس میں ایک صدر میں تھا جس کا آپ نے افتتاح کیا، جس سے وہاں کے ہزاروں لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ پھر آج یہ جو کورنگی میں ہے فشرمین کے نام سے جس کو منسوب کیا گیا، اور پھر ایک اور ملیر میں ہے جو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے اسی ماہ یا فیب میں ہمیں ٹائم دیں، جو سعود آباد چورنگی سے تھدو نالا، وہاں بھی اسی طرح کو مزید بہتر بنایا گیا ہے، خوبصورت کیا گیا ہے، تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں، خاص طور پر ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے، تو وہاں پہ یہ سارا سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ اور پورے صوبے میں اسی طرح کے پلان ہیں ہمارے، اور آپ کے احکامات پر چیف منسٹر صاحب نے، اور باوجود اس کے کہ ہمیں وفاقی حکومت سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی، اور ویسے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خالی ہاتھوں سے، سندھی میں ہم بولتے ہیں سکھڑن ہتھن سا، تو جس طرح چیف منسٹر صاحب ارینجمنٹ کر رہے ہیں فنڈز کے، اور پھر ہمارا جو پی 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 یونٹ ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ والا، اور پھر ہمارے چیئرمین پی این ڈی مختلف ڈونرز کو ڈونرز بھی وہاں پہ آتے ہیں، وہاں پہ وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پوٹینشل ہے اور یہاں پہ ٹرانسپیرنسی ہے، اور صحیح ان کے جو فنڈز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے۔ آپ جیسے ملیر میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہاں پہ 18 سے 20 ارب روپے کا جو فرق ہوا جب وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو دیا گیا فارمز کو، اور وہ بھی جس میں بہت بڑی بڑی فارمز نے حصہ لیا۔ بلکہ مرزا وہاب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک اور انہوں نے وہاں پہ مزید جو سیونگ کی وہ 6 ارب روپے کی ہے، جو صرف مٹی کو ایک ایشو تھا کہ وہاں سے جو مٹی اٹھائی جائے گی تو پھر اس کا بہت بڑا پیسہ، لیکن انہوں نے جس طرح لا ڈپارٹمنٹ سے اس میں سپورٹ کی اس پورے اداروں کو، تو اس سے بھی ایک بڑا فائدہ ہوا۔ سر یہ سب کے علم میں ہے کہ ابراہیم حیدری گوٹ کراچی کے قدیم دیہی علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہ علاقہ ساحل سے قریب ماہی گیروں کے لیے مشہور ہے، مگر بہت ترقیاتی کام ہوئے ہیں لیکن اب بھی مزید ہونے ہیں۔ جس طرح آپ نے حکم دیا ہے، جو آپ نے ابھی وزٹ کیا، ایک حد تک تو روڈ اور دیگر چیزیں بنی ہیں، لیکن جو آبادی ہے، جس طرح وہاں کے ایم پی ایم این ایز نے سجیشنز دی ہوئی ہیں، تو اب وہاں پہ اندرونی گلیاں، روڈ، علاقہ
اس کو اپ لفٹ کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو مزید وہاں پہ فائدہ ہو. ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بھی پروجیکٹ وہاں پہ دیے گئے. محمود عالم جاموٹ صاحب نے ابراہیم حیدری سے لٹ بستی تک کوسٹل ہائی وے کی بات کی، لیکن آپ کے ویژن کے مطابق سی ایم صاحب نے پورے کوسٹل بیلٹ کے لیے روڈ کا ہم ایک پروگرام بنا رہے ہیں جو پی 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 نوڈ میں آئے گا تاکہ یہاں کے لوگ مستفید ہوں اور یہاں پہ ترقی کا سفر سامنے آئے. فشر مین فوک مین والوں کی طرف سے محمد علی شاہ صاحب اور ان کی طرف سے بھی کافی تجاویز ہیں، ان پر بھی عمل کیا جائے گا. اور آپ ہی کے حکم پر یہ جو ماہی گیروں کو بے دخل کیا جا رہا تھا آئی لینڈ سے دیگر جگہوں سے، وہ بھی آپ کے حکم پر چیف منسٹر سندھ، پوری کیبنٹ اور ہم سب نے اس پر اب سٹینڈ لیا ہے، اور ان کے جو تحفظات ہیں اور ان کے جو حق ہیں ان کو مقدم رکھا جائے گا تاکہ یہ وہاں کے اصل جو مالکان ہیں ان کا بھی شیئر ہو اور ان کی ترقی ہو. اور اس کی زندہ مثال آپ نے یہ دی ہے، جو جس طرح تھر کول میں ہم نے وہاں کے مقامی لوگوں کو آپ کے حکم پر سپورٹ کیا، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں ان کے گھر بنا کے دیے. پھر آپ نے کہا کہ جو اس میں منافع ہو اس میں بھی ان کا شیئر ہو. تو اگر کبھی کوئی اسکیم کہیں شروع ہوگی بھی تو سندھ گورنمنٹ اس کو آن کرے گی اور یہ آن بورڈ رہیں گے جو اصل وہاں کے مالک ہیں تاکہ وہاں پہ بہتری لائی جا سکے. اور یہ ساری چیزیں جب بنتی ہیں پھر بعد میں ان کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے. بہت ساری جگہوں پر یہ ہوا ہے کہ چیزیں بنی لیکن بعد میں ان کو صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا دیکھ بھال. لیکن میں ایز اے لوکل گورنمنٹ منسٹر آپ کو اشور کرتا ہوں سر کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں، کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، ڈی ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر صاحبان بھی بیٹھے ہیں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے بھی، کہ اس کا مکمل دیکھ بھال کریں. اور یہ اب ان کی ذمہ داری ہے. ڈپٹی کمشنر بھی ہیں جو ہر ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ بھی آن بورڈ ہوں تاکہ یہ بہتر رہے اور جس طرح آج ہے اسی طرح رہے، اور بلکہ مزید اس میں بہتری آئے اور صفائی کا بھی جو ہے خاص خیال رکھا جائے. سر یہ جو نیا آج ہے یہ سر فشرمین چورنگی سے ابراہیم حیدری تک تعمیر کی گئی یہ سڑک ترقی کی ایک مثال بھی ہے جہاں ساحلی اور شہری آبادیوں کے دونوں کو ترقی کے یکساں موقع فراہم کیے جائیں گے سر. اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہے، عوام خاص طور پر محروم اور پسماندہ جو علاقے ہیں وہاں پر بہت زیادہ ترقی کا کام کیا جا رہا ہے. جس طرح آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ بہتری آئے گی اسی پر عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے سر. اور یہ جو جدید ڈیزائن پر مشتمل 2 طرفہ سڑک ہے جس میں فٹ پاتھ کی تعمیر بھی شامل ہے، یہ سڑک ابراہیم حیدری تک رسائی کو ممکن بناتی ہے. اور فشرمین چورنگی اس کا جب وزٹ پہ آئے چیف منسٹر صاحب سر، جب کام ہو رہا تھا تو اس چورنگی کا نام کچھ اور رکھا گیا تھا، لیکن سی ایم صاحب نے پھر خصوصی احکامات دیے کہ جب یہ ہے ہی فشر مین کے نام سے تو اس کا یہی نام رکھا جائے. تو محمد علی شاہ صاحب اور آپ کے سارے دوست بیٹھے ہیں، یہ سی ایم صاحب نے اسپیشلی نام چینج کیا. آپ لوگ جو یہاں کے لوگ ہیں دیکھا ہوگا کہ پہلے کچھ اور نام لکھا ہوا تھا، تو یہ اس دن آ کر چینج ہوا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا سب کا اس میں عمل دخل ہے. اور سر یہاں پہ مسافروں کے لیے ایک بہتر اچھا بس اسٹاپ بھی بنایا گیا ہے تاکہ جو لوگ جہاں بھی جائیں ان کو یہ سہولت ہو. اور پھر اس کی سر دیکھ بھال بھی ہوگی. بہت ساری باتیں ہیں سر لیکن اب سی ایم صاحب نے بھی بولنا ہے، پھر آپ کا بھی ٹائم ہے سر، اور میڈیا والے مجھے اشارے کر رہے ہیں کہ اب آپ بس کریں تو میں اپنی جگہ لیتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.